آج جو افسانہ میں آپ کو سنانے والی ہوں وہ لکھا ہے عصمت چغتائی نے اور اس کا عنوان ہے چوتھی کا جوڑا۔ یہ افسانہ عارف امین ڈرامیٹک ریڈنگ کے لیے پڑھا جا رہا ہے۔ سہدری کے چوکے پر آج پھر صاف ستھری جازم بچھی تھی۔ ٹوٹی پھوٹی کھپریل کی جھریوں میں سے دھوپ کے آڑے ترچھے قطلے پورے دالان میں بکھرے ہوئے تھے۔ محلے ٹولے کی عورتیں خاموش اور سہمی ہوئی سی بیٹھی تھیں جیسے کوئی بڑی واردات ہونے والی ہو۔ ماؤں نے بچے چھاتیوں سے لگا لیے تھے۔ کبھی کبھی کوئی محنتی سا چڑچڑا بچہ رسد کی کمی کی دہائی دے کر چلا اٹھتا، نائی نائی میرے لال۔ دبلی پتلی ماں اسے اپنے گھٹنے پر لٹا کر یوں ہلاتی جیسے دھان ملے چاول دھوپ میں پٹک رہی ہو، اور پھر ہنکارے بھر کر خاموش ہو جاتا۔ آج کتنی آس بھری نگاہیں کبرا کی ماں کے متفکر چہرے کو تک رہی تھیں۔ چھوٹے عرض کی ٹول کے 2 پارٹ تو جوڑ لیے گئے تھے، مگر ابھی سفید گزی کا نشان بیونتنے کی کسی کو ہمت نہ پڑی تھی۔ کاٹ چھانٹ کے معاملے میں کبرا کی ماں کا مرتبہ بہت اونچا تھا۔ ان کے سوکھے سوکھے ہاتھوں نے نہ جانے کتنے جہیز سنوارے تھے، کتنے چھٹی چھوچھک تیار کیے تھے، اور کتنے ہی کفن بیونتے تھے۔ جہاں کہیں محلے میں کپڑا کم پڑ جاتا اور لاکھ جتن پر بھی بیونت نہ بیٹھتی، کبرا کی ماں کے پاس کیس لایا جاتا۔ کبرا کی ماں کپڑے کی کان نکالتیں، کلف توڑتیں، کبھی تکون بناتیں، کبھی چوکھنٹا کرتیں، اور دل ہی دل میں قینچی چلا کر آنکھوں سے ناپ تول کر مسکرا پڑتیں۔ آستین کے لیے گھیر تو نکل آئے گا، گریبان کے لیے قطرن میری بکچی سے لے لو، اور مشکل آسان ہو جاتی۔ کپڑا تراش کردہ قطرنوں کی پنڈی بنا کر پکڑا دیتیں۔ پر آج تو سفید گزی کا ٹکڑا بہت ہی چھوٹا تھا، اور سب کو یقین تھا آج تو کبرا کی ماں کی ناپ تول ہار جائے گی۔ جب ہی تو سب دم سادھے ان کا منہ تک رہی تھی۔ کبرا کی ماں کے پر استقلال چہرے پر فکر کی کوئی شکل نہ تھی۔ 4 گرا گزی کے ٹکڑے کو وہ نگاہوں سے بیونت رہی تھیں۔ لال ٹول کا عکس ان کے نیل گوں زرد چہرے پر شفق کی طرح پھوٹ رہا تھا۔ وہ اداس اداس گہری جھریاں اندھیری گھٹاؤں کی طرح ایک دم اجاگر ہو گئیں، جیسے گھنے جنگل میں آگ بھڑک اٹھی ہو، اور انہوں نے مسکرا کر کینچی اٹھا لی۔ محلے والیوں کے جمگھٹے سے ایک لمبی اطمینان کی سانس ابھری۔ گود کے بچے بھی ٹھسک دیے گئے۔ چیل جیسی نگاہوں والی کماریوں نے چمپا چمپ سوئی کے ناکوں میں ڈورے پروئے۔ نئی بیاہی دلہنوں نے انگشتانے پہن لیے۔ کبرا کی ماں کی کینچی چل پڑی تھی۔ سہدری کے آخری کونے میں پلنگڑی پر حمیدہ پیر لٹکائے ہتھیلی پر ٹھوڑی رکھے کچھ سوچ رہی تھی۔ دوپہر کا کھانا نمٹا کر اسی طرح بی اماں سہدری کی چوکی پر جا بیٹھتی ہیں اور بکچی کھول کر رنگ برنگے کپڑوں کا جال بکھیر دیا کرتی ہیں۔ کنڈی کے پاس بیٹھی مانجتی ہوئی کبرا کنکھیوں سے ان لال کپڑوں کو دیکھتی تو ایک سرخ جھپکی اس زردی مائل مٹیالے رنگ میں لپک اٹھتی۔ روپہلی کٹوریوں کے جال جب پولے پولے ہاتھوں سے کھول کر اپنے زانوؤں پر پھیلاتی تو ان کا مرجھایا ہوا چہرہ ایک عجیب ارمان بھری روشنی سے جگمگا اٹھتا۔ گہری صندوقوں جیسی شکنوں پر کٹوریوں کا عکس ننھی ننھی مشعلوں کی طرح جگمگانے لگتا۔ ہر ٹانکے پر زری کا کام ہلتا اور مشعلیں کپ کپا اٹھتیں۔ یاد نہیں کب اس کے شبنمی دوپٹے بنے، ٹکے تیار ہوئے اور گاڑی کے بھاری قبر جیسے صندوق کی تہہ میں ڈوب گئے۔ کٹوریوں کے جال دھندلا گئے، گنگا جمنی کرنیں ماند پڑ گئیں، تولی کے لچھے اداس ہو گئے، مگر کبرا کی برات نہ آئی۔ جب ایک جوڑا پرانا ہو جاتا تو اسے چالے کا جوڑا کہہ کر سینت دیا جاتا، اور پھر ایک نئے جوڑے کے ساتھ نئی امیدوں کا افتتاح ہو جاتا۔ بڑی چھان بین کے بعد نئی دلہن چھانٹی جاتی۔ سہدری کے چوکے پر صاف ستھری چادر بچھتی۔ محلے کی عورتیں ہاتھ میں پاندان اور بغلوں میں بچے دبائے جھانجھیں بجاتی آن پہنچتی۔ چھوٹے کپڑے کی گونٹ تو اتر آئے گی پر بچیوں کا کپڑا نہ نکلے گا۔ ببو لو اور سنو، تو کیا نگوڑ ماری ٹول کی چولیں پڑیں گی؟ اور پھر سب کے چہرے فکر مند ہو جاتے۔ کبرا کی ماں خاموش کیمیا گر کی طرح آنکھوں کے فیتے سے طول و عرض ناپتی۔
اور بیویاں آپس میں چھوٹے کپڑے کے متعلق خسر پسر کر کے کہے لگاتیں۔ ایسے میں کوئی من چلی، کوئی سہاگ یا بنا چھیڑ دیتی، کوئی اور 4 ہاتھ آگے آنے والی سمدھنوں کو گالیاں سنانے لگتی، بےہودہ گندے مذاق اور چغلیں شروع ہو جاتی۔ ایسے موقعوں پر کنواری بالیوں کو سہدری سے دور سر ڈھانک کر کھپریل میں بیٹھنے کا حکم دے دیا جاتا، اور جب کوئی نیا کہا سہدری سے ابھرتا تو بیچاریاں ایک ٹھنڈی سانس بھر کے رہ جاتیں۔ اللہ، یہ کہے انہیں خود کب نصیب ہوں گے؟ اس چہل پہل سے دور کبرا شرم کی ماری مچھروں والی کوٹھڑی میں سر جھکائے بیٹھی رہتی۔ اتنے میں قطر بیونت نہایت نازک مرحلے پر پہنچ جاتی۔ کوئی کلی الٹی کٹ جاتی اور اس کے ساتھ بیویوں کی مت بھی کٹ جاتی۔ کبرا سہم کر دروازے کی آڑ سے جھانکتی۔ یہی تو مشکل تھی، کوئی جوڑا اللہ مارا چین سے نہ سلنے پایا۔ جو کلی الٹی کٹ جائے تو جان لو نائن کی لگائی ہوئی بات میں ضرور کوئی اڑنگا لگے گا، یا تو دولہا کی کوئی داشتہ نکل آئے گی یا اس کی ماں ٹھوس کڑوں کا اڑنگا باندھے گی۔ جو گوٹ میں کان آ جائے تو سمجھ لو یا تو مہر پر بات ٹوٹے گی یا بھرت کے پایوں کے پلنگ پر جھگڑا ہوگا۔ چوتھی کے جوڑے کا شگون بڑا نازک ہوتا ہے۔ بی اماں کی ساری مشاکی اور سگڑاپا دھرا رہ جاتا۔ نہ جانے عین وقت پر کیا ہو جاتا کہ دھنیا برابر بات طول پکڑ جاتی۔ بسم اللہ کے زور سے سگڑ ماں نے جہیز جوڑنا شروع کر دیا تھا۔ ذرا سی قطرن بھی بچتی تو تیلدانی یا شیشی کا غلاف سی کر دھنک گھوگھروں سے سنوار کر رکھ دیتی۔ لڑکی کا کیا ہے، کھیرے ککڑی کی طرح بڑھتی ہے، جو برات آ گئی تو یہی سلیقہ کام آئے گا۔ اور جب سے ابا گزرے سلیقے کا بھی دم پھول گیا۔ حمیدہ کو ایک دم ابا یاد آ گئے۔ ابا کتنے دبلے پتلے لمبے، جیسے محرم کا علم۔ ایک بار جھک جاتے تو سیدھے کھڑے ہونا دشوار تھا۔ صبح ہی صبح اٹھ کر نیم کی مسواک توڑ لیتے اور حمیدہ کو گھٹنے پر بٹھا کر نہ جانے کیا سوچا کرتے۔ پھر سوچتے سوچتے نیم کی مسواک کا کوئی پھونسڑا حلق میں چلا جاتا اور وہ کھانستے ہی چلے جاتے۔ حمیدہ بگڑ کر ان کی گود سے اتر آتی۔ کھانسی کے دھکوں سے یوں ہل ہل جانا اسے قطعی پسند نہ تھا۔ اس کے ننھے سے غصے پر وہ ہنستے اور کھانسی سینے میں بے طرح الجھتی، جیسے گردن کٹے کبوتر پھڑپھڑا رہے ہوں۔ پھر بھی اماں آ کر انہیں سہلا دیتی، پیٹھ پر دھپ دھپ ہاتھ مارتی۔ توبہ ہے، ایسی بھی کیا ہنسی! اچھو کے دباؤ سے سرخ آنکھیں اوپر اٹھا کر ابا بے کسی سے مسکراتے۔ کھانسی تو رک جاتی مگر وہ دیر تک بیٹھے ہانپا کرتے۔ کچھ دوا دارو کیوں نہیں کرتے؟ کتنی بار کہا تم سے؟ بڑے شفا خانے کا ڈاکٹر کہتا ہے سوئیاں لگواؤ اور روز 3 پاؤ دودھ اور آدھی چھٹانک مکھن۔ اے خاک پڑے ان ڈاکٹروں کی صورت پر، بھلا ایک تو کھانسی ہے اوپر سے چکنائی، بلغم نہ پیدا کر دے۔ حکیم کو دکھاؤ کسی کو۔ دکھاؤں گا، ابا حکا گڑ گڑاتے اور پھر اچھو لگتا۔ آگ لگے اس موئے حکے کو، اسی نے تو یہ کھانسی لگائی ہے۔ جوان بیٹی کی طرف بھی دیکھتے ہو آنکھ اٹھا کر؟ اور ابا کبرا کی جوانی کی طرف رحم طلب نگاہوں سے دیکھتے۔ کبرا جوان تھی؟ کون کہتا تھا کہ جوان تھی؟ وہ تو جیسے بسم اللہ کے دن سے ہی اپنی جوانی کی آمد کی سناونی سن کر ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ نہ جانے کیسی جوانی آئی تھی کہ نہ تو اس کی آنکھوں میں کرنیں ناچیں، نہ اس کے رخساروں پر زلفیں پریشان ہوئیں، نہ اس کے سینے پر طوفان اٹھے کبھی ساون بھادوں کی گھٹاؤں سے مچل مچل کر پریتم یا ساجن مانگے۔ وہ جھکی جھکی سہمی سہمی جوانی جو نہ جانے کب دبے پاؤں اس پر رینگ آئی، ویسے ہی چپ چاپ نہ جانے کدھر چل دی۔ میٹھا برس نمکین ہوا اور پھر کڑوا ہو گیا۔ ابا ایک دن چوکھٹ پر اوندھے منہ گرے اور انہیں اٹھانے کے لیے کسی حکیم یا ڈاکٹر کا نسخہ نہ آ سکا، اور حمیدہ نے میٹھی روٹی کے لیے ضد کرنا چھوڑ دی، اور کبرا کے پیغام نہ جانے کدھر راستہ بھول گئے۔ جانو کسی کو معلوم ہی نہیں کہ اس ٹاٹ کے پردے کے پیچھے کسی کی جوانی آخری سسکیاں لے رہی ہے، اور ایک نئی جوانی سانپ کے پھن کی طرح اٹھ رہی ہے۔ مگر بی اماں کا دستور نہ ٹوٹا۔ وہ اسی طرح روز دوپہر کو سہدری میں رنگ برنگے کپڑے پھیلا کر گڑیوں کا کھیل کھیلا کرتی ہیں۔
کہیں نہ کہیں سے جوڑ جمع کر کے شبرات کے مہینے میں کریب کا دوپٹہ 7.5 روپے میں خرید ہی ڈالا۔ بات ہی ایسی تھی کہ بغیر خریدے گزارا نہ تھا۔ منجلے ماموں کا تار آیا کہ ان کا بڑا لڑکا راحت پولیس کی ٹریننگ کے سلسلے میں آ رہا ہے۔ بی اماں کو تو جیسے ایک دم گھبراہٹ کا دورہ پڑ گیا، جانو چوکھٹ پر بارات آن کھڑی ہوئی، اور انہوں نے ابھی دلہن کی مانگ کی افشاں بھی نہیں کتری۔ ہال سے تو ان کے چھکے چھوٹ گئے۔ جھٹ اپنی منہ بولی بہن بندو کی ماں کو بلا بھیجا کہ بہن میرا مری کا منہ دیکھیو جو اس گھڑی نہ آؤ، اور پھر دونوں میں کھسر پسر ہوئی۔ بیچ میں ایک نظر دونوں کبرا پر بھی ڈال لیتی جو دالان میں بیٹھی چاول پھٹک رہی تھی۔ وہ اس کانا بھوسی کی زبان کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اسی وقت بی اماں نے کانوں کی 4 ماشے کی لونگیں اتار کر منہ بولی بہن کے حوالے کیں کہ جیسے تیسے کر کے شام تک تولا بھر گکھر 6 ماشا سلما ستارہ اور پاؤ گز نیفے کے لیے ٹول لا دیں۔ باہر کی طرف والا کمرہ جھاڑ پونچھ کر تیار کیا۔ تھوڑا سا چونا منگا کر کبرا نے اپنے ہاتھوں سے کمرہ پوت ڈالا۔ کمرہ تو چٹا ہو گیا مگر اس کی ہتھیلیوں کی کھال اڑ گئی، اور جب وہ شام کو مسالہ پیسنے بیٹھی تو چکر کھا کر دوہری ہو گئی۔ ساری رات کروٹیں بدلتے گزری، ایک تو ہتھیلیوں کی وجہ سے، دوسرے صبح کی گاڑی سے راحت آ رہے تھے۔ اللہ میرے اللہ میاں، اب کہ تو میری آپا کا نصیبہ کھل جائے، میرے اللہ میں 100 رکعت نفل تیری درگاہ میں پڑھوں گی۔ حمیدہ نے فجر کی نماز پڑھ کر دعا مانگی۔ صبح راحت بھائی آئے تو کبرا پہلے ہی سے مچھروں والی کوٹڑی میں جا چھپی تھی۔ جب سوئیوں اور پراٹھوں کا ناشتہ کر کے بیٹھک میں چلے گئے تو دھیرے دھیرے نئی دلہن کی طرح پیر رکھتی کبرا کوٹڑی سے نکلی اور جھوٹے برتن اٹھا لیے۔ لاؤ میں دھوؤں بھی آپا، حمیدہ نے شرارت سے کہا۔ نہیں، وہ شرم سے جھک گئی۔ حمیدہ چھیڑتی رہی، بی اماں مسکراتی رہیں اور کریب کے دوپٹے میں لپا ٹانکتی رہیں۔ جس راستے کان کی لونگیں گئی تھیں اسی راستے پھول پتا اور چاندی کی پازیب بھی چل دی، اور پھر ہاتھوں کی 2 چوڑیاں بھی جو منجھلے ماموں نے رنڈاپا اتارنے پر دی تھیں۔ روکھی سوکھی کھا کر آئے دن راحت کے لیے پراٹھے تلے جاتے، کوفتے بھنا پلاؤ مہکتے، خود سوکھا سا نوالا پانی سے اتار کر وہ ہونے والے داماد کو گوشت کے لچھے کھلاتی۔ زمانہ بڑا خراب ہے بیٹی، وہ حمیدہ کو منہ پھلاتے دیکھ کر کہا کرتی، اور وہ سوچا کرتی ہم بھوکے رہ کر داماد کو کھلا رہے ہیں، بی آپا صبح سویرے اٹھ کر جادو کی مشین کی طرح جٹ جاتی ہے، نہار منہ پانی کا گھونٹ پی کر راحت کے لیے پراٹھے تلتی ہے، دودھ اٹاتی ہے تاکہ موٹی سی ملائی پڑے۔ اس کا بس نہیں تھا کہ وہ اپنی چربی نکال کر ان پراٹھوں میں بھرتے، اور کیوں نہ بھرے، آخر کو وہ ایک دن اس کا اپنا ہو جائے گا، جو کچھ کمائے گا اس کی ہتھیلی پر رکھ دے گا۔ پھل دینے والے پودے کو کون نہیں سینچتا؟ پھر جب ایک دن پھول کھلیں گے اور پھلوں سے لدی ہوئی ڈالی جھکے گی تو یہ تانا دینے والیوں کے منہ پر کیسا جوتا پڑے گا؟ اور اس خیال سے ہی میری آپا کے چہرے پر سہاگ کھل اٹھا، کانوں میں شہنائیاں بجنے لگتیں، اور وہ راحت بھائی کے کمرے کو پلکوں سے جھاڑتیں، ان کے کپڑوں کو پیار سے تہہ کرتیں جیسے وہ کچھ ان سے کہتے ہوں، ان کے بدبودار چوہوں جیسے سڑے ہوئے موزے دھوتیں، بساندھی بنیان اور ناک سے لتھڑے ہوئے رومال صاف کرتیں، ان کے تیل میں چہچہاتے ہوئے تکیے کے غلاف پر سویٹ ڈریم کاٹتیں، پر معاملہ چاروں کونے چوکس نہیں بیٹھ رہا تھا۔ راحت صبح انڈے پراٹھے ڈٹ کر کھاتا اور شام کو آ کر کوفتے کھا کر سو جاتا، اور بی اماں کی منہ بولی بہن رازدارانہ انداز میں کھسر پسر کرتی، بڑا شرمیلا ہے بیچارہ۔ بی اماں تعویلیں پیش کرتی، ہاں یہ تو ٹھیک ہے پر بھئی کچھ تو پتہ چلے، رنگ ڈھنگ سے، کچھ آنکھوں سے۔ اے نوج، خدا نہ کرے میری لونڈیاں آنکھیں لڑائے، اس کا آنچل بھی نہیں دیکھا ہے کسی نے، بی اماں فخر سے کہتی۔ اے تو پردہ تڑوانے کو کون کہے ہے؟ بی آپا کے پکے محاسوں کو دیکھ کر انہیں بی اماں کی دور اندیشی کی داد دینی پڑتی۔ اے بہن تم تو سچ مچ میں بہت بھولی ہو۔ یہ میں کب کہوں ہوں؟ یہ چھوٹی نگوڑی کون سی بقرعید کو کام آئے گی؟ وہ میری طرف دیکھ کر ہنستی۔ ارے اونک چڑھی، بہنوئی سے کوئی بات چیت، کوئی ہنسی مذاق، واری چل دیوانی ہے تو میں کیا کروں خالہ؟ راحت میاں سے بات چیت کیوں نہیں کرتی؟ بھئی ہمیں تو شرم آتی ہے۔ اے ہے وہ تجھے پھاڑ ہی تو کھائے گا، بی اماں چڑھ کر بولی۔ نہیں تو مگر، میں لاجواب ہو گئی اور پھر مسکوٹ ہوئی۔ بڑی سوچ بچار کے بعد کھل کے کباب بنائے گئے۔
آج بھی آپا بھی کئی بار مسکرا پڑی، چپکے سے بولی، دیکھو ہنسنا نہیں تو سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ نہیں ہنسوں گی، میں نے وعدہ کیا۔ کھانا کھا لیجئے، میں نے چوکی پر کھانے کی سینی رکھتے ہوئے کہا۔ پھر جو پٹی کے نیچے رکھے ہوئے لوٹے سے ہاتھ دھوتے وقت میری طرف سر سے پاؤں تک دیکھا تو میں بھاگی وہاں سے۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اللہ توبہ، کیا خناس آنکھیں ہیں! جانے گوڑی ماری، اری دیکھ تو صحیح وہ کیسا منہ بناتا ہے، ہے سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ آپا بھی نے ایک بار میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں التجا تھی۔ لوٹی ہوئی براتوں کا غبار تھا اور چوتھی کے پرانے جوڑوں کی مانند اداسی۔ میں سر جھکائے پھر کھمبے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ راحت خاموش کھاتے رہے، میری طرف نہ دیکھا۔ کھلی کے کباب کھاتے دیکھ کر مجھے چاہیے تھا کہ مذاق اڑاؤں، کہا لگاؤں کہ واہ جی واہ دولہا بھائی، کھلی کے کباب کھا رہے ہو، مگر جانو کسی نے میرا نرخرا دبوچ لیا ہو۔ بی اماں نے جل کر مجھے واپس بلا لیا اور منہ ہی منہ میں مجھے کوسنے لگیں۔ اب میں ان سے کیا کہتی کہ وہ مزے سے کھا رہا ہے کمبخت۔ راحت بھائی، کوفتے پسند آئے؟ بی اماں کے سکھانے پر میں نے پوچھا۔ جواب ندارت، بتائیے نا۔ ارے ٹھیک سے جا کر پوچھ، بی اماں نے ٹہوکا دیا۔ آپ نے لا کر دیے اور ہم نے کھائے، مزیدار ہی ہوں گے۔ ارے وارے جنگلی، بی اماں سے نہ رہا گیا۔ تمہیں پتہ بھی نہ چلا کیا مزے سے کھلی کے کباب کھا گئے؟ کھلی کے؟ ارے تو روز کاہے کے ہوتے ہیں؟ میں تو عادی ہو چکا ہوں کھلی اور بھوسا کھانے کا۔ بی اماں کا منہ اتر گیا۔ بی آپا کی جھکی ہوئی پلکیں اوپر نہ اٹھ سکیں۔ دوسرے روز بی آپا نے روزانہ سے دگنی سلائی کی اور پھر شام کو جب میں کھانا لے کر گئی تو بولے، کہیے آج کیا لائے ہیں؟ آج تو لکڑی کے برادے کی باری ہے۔ کیا ہمارے یہاں کا کھانا آپ کو پسند نہیں آتا؟ میں نے جل کر کہا۔ یہ بات نہیں، کچھ عجیب سا معلوم ہوتا ہے، کبھی کھلی کے کباب تو کبھی بھوسے کی ترکاری۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ہم سوکھی روٹی کھا کے اسے ہاتھی کی خوراک دیں، گھی ٹپکتے پراٹھے ٹھسائیں، میری بی آپا کو جوشاندہ نصیب نہیں اور اسے دودھ ملائی نگلوائیں۔ میں بھنا کر چلی آئی۔ بی اماں کی منہ بولی بہن کا نسخہ کام آ گیا اور راحت نے دن کا زیادہ حصہ گھر ہی میں گزارنا شروع کر دیا۔ بی آپا تو چولہے میں پھکی رہتیں، بی اماں چوتھی کے جوڑے سیا کرتیں اور راحت کی غلیظ آنکھیں تیر بن کر میرے دل میں چبھا کرتیں۔ بات بے بات چھیڑنا، کھانا کھلاتے وقت کبھی پانی تو کبھی نمک کے بہانے سے اور ساتھ ساتھ جملہ بازی میں کھسیا کر بی آپا کے پاس جا بیٹھنا۔ جی چاہتا کہ کسی دن صاف کہہ دوں کہ کس کی بکری اور کون ڈالے دانہ گھاس، اے بی مجھ سے تمہارا یہ بیل نہ تھا جائے گا۔ مگر بی آپا کے الجھے ہوئے بالوں پر چولہے کی اڑتی ہوئی راکھ، نہیں، میرا کلیجہ دھک سے ہو گیا۔ میں نے ان کے سفید بال لٹ کے نیچے چھپا دیے۔ ناس جائے اس کمبخت نزلے کا، بیچاری کے بال پکنے شروع ہو گئے۔ راحت نے پھر کسی بہانے سے مجھے پکارا۔ میں جل گئی، پر بی آپا نے کٹی ہوئی مرغی کی طرح جو پلٹ کر دیکھا تو مجھے جانا ہی پڑا۔ آپ ہم سے خفا ہو گئیں؟ راحت نے پانی کا کٹورا لے کر میری کلائی پکڑ لی۔ میرا دم نکل گیا اور بھاگی تو ہاتھ جھٹک کر۔ کیا کہہ رہے تھے؟ بی آپا نے شرم و حیا سے گھیل ہوتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں چپ چاپ ان کا منہ تکنے لگی۔ کہہ رہے تھے کس نے پکایا ہے کھانا؟ واہ واہ، جی چاہتا ہے کھاتا ہی چلا جاؤں، پکانے والی کے ہاتھ کھا جاؤں۔ او نہیں، کھا نہیں بلکہ چوم لوں۔ میں نے جلدی جلدی کہنا شروع کیا اور بی آپا کا کھردرا ہلدی دھنیے کی بسان میں سڑا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ سے لگا لیا۔ میرے آنسو نکل آئے۔ یہ ہاتھ، میں نے سوچا، جو صبح سے شام تک مسالہ پیستے ہیں، پانی بھرتے ہیں، پیاز کاٹتے ہیں، بستر بچھاتے ہیں، جوتے صاف کرتے ہیں، یہ بے کس غلام صبح سے شام تک جٹے ہی رہتے ہیں، ان کی بیگار کب ختم ہوگی؟ کیا ان کا کوئی خریدار نہ آئے گا؟ کیا انہیں کبھی کوئی پیار سے نہ چومے گا؟ کیا ان میں کبھی مہندی نہ رچے گی؟ کیا ان میں کبھی سہاگ کا عطر نہ بسے گا؟ جی چاہا زور سے چیخ پڑوں۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ بی آپا کے ہاتھ تو اتنے کھردرے تھے، پر آواز اتنی رسیلی اور میٹھی تھی کہ اگر راحت کے کان ہوتے تو، مگر راحت کے نہ کان تھے نہ ناک، بس دوزخ جیسا پیٹ تھا۔
اور کہہ رہے تھے کہ اپنی بی آپا سے کہنا کہ اتنا کام نہ کیا کریں اور جو شاندہ پیا کریں۔ چل جھوٹی۔ ارے واہ، جھوٹے ہوں گے آپ کے وہ۔ ارے چپ مردار۔ انہوں نے میرا منہ بند کر دیا۔ دیکھ تو سویٹر بن گیا ہے، انہیں دے آ، پر دیکھ تجھے میری قسم میرا نام نہ لیجو۔ نہیں بی آپا، انہیں نہ دو وہ سویٹر، تمہاری ان مٹھی بھر ہڈیوں کو سویٹر کی کتنی ضرورت ہے؟ میں نے کہنا چاہا پر نہ کہہ سکی۔ آپا بھی تم خود کیا پہنو گی؟ ارے مجھے کیا ضرورت ہے، چولہے کے پاس تو ویسے ہی جھلس رہتی ہے۔ سویٹر دیکھ کر راحت نے اپنی ایک ابرو شرارت سے اوپر تان کر کہا، کیا یہ سویٹر آپ نے بنا ہے؟ نہیں تو بھئی ہم نہیں پہنیں گے۔ میرا جی چاہا کہ اس کا منہ نوچ لوں، کمینے، مٹی کے تودے۔ یہ سویٹر ان ہاتھوں نے بنا ہے جو جیتے جاگتے غلام ہیں۔ اس کے ایک ایک پھندے میں کسی نصیبوں جلی کے ارمانوں کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں۔ یہ ان ہاتھوں کا بنا ہوا ہے جو ننھے پنگھوڑے جھلانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان کو تھام لو گدھے کہیں کے، اور یہ دو پتوار بڑے سے بڑے طوفانوں کے تھپیڑے تمہاری زندگی کی ناؤ کو بچا کر پار لگا دیں گے۔ یہ ستارے کے گت نہ باپ سکیں گے، منی پوری اور بھارت ناٹیم کے مدرا نہ دکھا سکیں گے۔ انہیں پیانو پر رقص کرنا نہیں سکھایا گیا، انہیں پھولوں سے کھیلنا نہیں نصیب ہوا، مگر یہ ہاتھ تمہارے جسم پر چربی چڑھانے کے لیے صبح سے شام تک سلائی کرتے ہیں، صابن اور سوڈے میں ڈبکیاں لگاتے ہیں، چولہے کی آنچ سہتے ہیں، تمہاری غلاظتیں سہتے ہیں، تمہاری غلاظتیں دھوتے ہیں تاکہ تم اجلے چٹے بگلا بھتی کے ڈھونگ رچائے رہو۔ محنت نے ان میں زخم ڈال دیے ہیں، ان میں کبھی چوڑیاں نہیں کھنکتی ہیں، انہیں کبھی کسی نے پیار سے نہیں تھاما، مگر میں چپ رہی۔ بھی اماں کہتی ہیں میرا دماغ تو میری نئی نئی سہیلیوں نے خراب کر دیا ہے۔ وہ مجھے کیسی نئی نئی باتیں بتایا کرتی ہیں، کیسی ڈراؤنی موت کی باتیں، بھوک اور کال کی باتیں، دھڑکتے ہوئے دل کے ایک دم چپ چاپ ہو جانے کی باتیں۔ یہ سویٹر تو آپ پہن لیجئے، دیکھیے نا آپ کا کرتا کتنا باریک ہے۔ جنگلی بلی کی طرح میں نے اس کا منہ، ناک، گریبان اور بال نوچ ڈالے اور اپنی پلنگڑی پر جا گری۔ بھی آپا نے آخری روٹی ڈال کر جلدی جلدی تسلے میں ہاتھ دھوئے اور آنچل سے پونچھتی میرے پاس آ بیٹھی۔ وہ بولے؟ ان سے نہ رہا گیا تو دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا، بھی آپا یہ راحت بھائی بڑے خراب آدمی ہیں، میں نے سوچا کہ میں آج سب کچھ بتا دوں گی۔ کیوں؟ وہ مسکرائیں۔ مجھے اچھے نہیں لگتے، دیکھیے میری ساری چوڑیاں چورا ہو گئیں، میں نے کانپتے ہوئے کہا۔ بڑے شریر ہیں، انہوں نے رومانٹک آواز میں شرما کے کہا۔ بھی آپا سنو، بھی آپا یہ راحت اچھے آدمی نہیں، میں نے سلگ کر کہا۔ آج میں اماں سے کہہ دوں گی۔ کیا ہوا؟ بھی اماں نے جائے نماز بچھاتے ہوئے کہا۔ دیکھو میری چوڑیاں بھی اماں۔ راحت نے توڑ ڈالی؟ بھی اماں مسرت سے بولی۔ ہاں خوب کیا، تو اسے ستاتی بھی تو بہت ہے۔ اے ہے تو دم کاہے کو نکل گیا، بڑی موم کی بنی ہوئی ہے، ہاتھ لگایا اور پگھل گئیں۔ پھر چمکار کر بولی، خیر تو بھی چوتھی میں بدلہ لے لی جو، وہ کسر نکالیو کہ یاد ہی کرے میاں جی۔ یہ کہہ کر انہوں نے نیت باندھ لی۔ منہ بولی بہن سے پھر کانفرنس ہوئی اور معاملات کو امید افزا راستے پر گامزن دیکھ کر از حد خوشنودی سے مسکرایا گیا۔ اے ہے تو بڑی ہی ٹھوس ہے۔ اے ہم تو اپنے بہنوئیوں کا خدا کی قسم ناک میں دم کر دیا کرتے تھے۔ اور وہ مجھے بہنوئیوں کی چھیڑ چھاڑ کے ہتھ کنڈے بتانے لگی کہ کس طرح انہوں نے صرف چھیڑ چھاڑ کے تیر بہدف نسخے سے ان 2 نمبری بہنوں کی شادی کرائی جن کی ناؤ پار لگنے کے سارے موقع ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ ایک تو ان میں سے حکیم جی تھے، جہاں بیچارے کو لڑکیاں بالیاں چھیڑتی شرمانے لگتے اور شرماتے شرماتے اختلاج کے دورے پڑنے لگتے، اور ایک دن ماموں صاحب سے کہہ دیا کہ مجھے غلامی میں لے لیجئے۔ دوسرے وائس رائے کے دفتر میں کلرک تھے، جہاں سنا کہ باہر آئے ہیں لڑکیاں چھیڑنا شروع کر دیتی تھیں، کبھی گلوریوں میں مرچیں بھر کے بھیج دیتی، کبھی سوئیوں میں نمک ڈال کر کھلا دیا۔ اے لو وہ تو روز آنے لگے، آندھی آئے پانی آئے کیا مجال جو وہ نہ آئے۔ آخر ایک دن کہلوا ہی دیا اپنے ایک جان پہچان والے سے کہ ان کے یہاں شادی کرا دو۔ پوچھا کہ بھئی کس سے؟
تو کہا کسی سے بھی کرا دو، اور خدا جھوٹ نہ بلائے تو بڑی بہن کی صورت تھی کہ دیکھو تو جیسے بیچا چلا آتا ہے، چھوٹی تو بس سبحان اللہ، ایک آنکھ پورب تو دوسری پچھم، 15 تولے سونا دیا ہے باپ نے اور بڑے صاحب کے دفتر میں نوکری الگ دلوائی۔ ہاں بھئی، جس کے پاس 15 تولے سونا ہو اور بڑے صاحب کے دفتر کی نوکری، اسے لڑکا ملتے کیا دیر لگتی ہے؟ بی اماں نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ یہ بات نہیں ہے بہن، آج کل کے لڑکوں کا دل بس تھالی کا بینگن ہوتا ہے، جدھر جھکا دو ادھر ہی لڑک جائے گا۔ مگر راحت تو بینگن نہیں، اچھا خاصا پہاڑ ہے، جھکاؤ دینے پر کہیں میں ہی نہ پس جاؤں، میں نے سوچا۔ پھر میں نے آپا کی طرف دیکھا، وہ خاموش دہلیز پر بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھیں اور سب کچھ سنتی جا رہی تھیں۔ ان کا بس چلتا تو زمین کی چھاتی پھاڑ کر اپنے کنوار پنے کی آتما سمیت اس میں سما جاتی۔ کیا میری آپا مرد کی بھوکی ہے؟ نہیں، وہ بھوک کے احساس سے پہلے ہی سہم چکی ہے۔ مرد کا تصور اس کے ذہن میں ایک امنگ بن کر نہیں ابھرا، بلکہ روٹی کپڑے کا سوال بن کر ابھرا ہے۔ وہ ایک بیوہ کی چھاتی کا بوجھ ہے، اس بوجھ کو ڈھکیلنا ہی ہوگا۔ مگر اشاروں کنایوں کے باوجود راحت میاں نہ خود منہ سے پھوٹے اور نہ ہی ان کے گھر سے پیغام آیا۔ تھک ہار کر بی اماں نے پیروں کے توڑے گروی رکھ کر پیر مشکل کشا کی نیاز دلا ڈالی۔ دوپہر بھر محلے ٹولے کی لڑکیاں صحن میں اودھم مچاتی رہیں۔ بی اماں شرمائی لجائی مچھروں والی کوٹھڑی میں اپنے خون کی آخری بوندیں چسانے کو جا بیٹھی۔ بی اماں کمزوری میں اپنی چوکی پر بیٹھی چوتھی کے جوڑے میں آخری ٹانکے لگاتی رہیں۔ آج ان کے چہروں پر منزلوں کے نشان تھے۔ آج مشکل کشائی ہوگی، بس آنکھوں کی سوئیاں رہ گئی ہیں، وہ بھی نکل جائیں گی۔ آج ان کی جھریوں میں پھر مشعلیں تھر تھرا رہی تھیں۔ بی آپا کی سہیلیاں ان کو چھیڑ رہی تھیں اور وہ خون کی بچی کچھی بوندوں کو تو میں لا رہی تھیں۔ آج کئی روز سے ان کا غبار نہیں اترا تھا۔ تھکے ہارے دیے کی طرح ان کا چہرہ ایک بار ٹمٹماتا اور پھر بجھ جاتا۔ اشارے سے انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا، اپنا آنچل ہٹا کر نیاز کے ملیدے کی تشتری مجھے تھما دی۔ اس پر مولوی صاحب نے دم کیا ہے۔ ان کی بخار سے دہکتی ہوئی گرم گرم سانسیں میرے کان میں لگیں۔ تشتری لے کر میں سوچنے لگی، مولوی صاحب نے دم کیا ہے، یہ مقدس ملیدہ اب راحت کے تندور میں جھونکا جائے گا، وہ تندور جو 6 مہینے سے ہمارے خون کے چھینٹوں سے گرم رکھا گیا۔ یہ دم کیا ہوا ملیدہ مراد بر لائے گا۔ میرے کانوں میں شادیانے بجنے لگے۔ میں بھاگی بھاگی کوٹھے سے بارات دیکھنے جا رہی ہوں۔ دولہے کے منہ پر لمبا سا صحرا پڑا ہے جو گھوڑے کی عیالوں کو چوم رہا ہے۔ چوتھی کا شہابی جوڑا پہنے، پھولوں سے لدی، شرم سے نڈھال، آہستہ آہستہ قدم تولتی بی آپا چلی آ رہی ہیں۔ چوتھی کا زرتار جوڑا جھل مل کر رہا ہے۔ بی اماں کا چہرہ پھول کی طرح کھلا ہوا ہے۔ بی آپا کی حیا سے بوجھل آنکھیں ایک بار اوپر اٹھتی ہیں۔ شکریہ کا ایک آنسو ڈھلک کر افشاں کے زروں میں کمکمے کی طرح الجھ جاتا ہے۔ یہ سب تیری محنت کا پھل ہے، بی آپا کی خاموشی کہہ رہی ہے۔ حمیدہ کا گلا بھرا آیا۔ جاؤ نا میری بہنوں، بی آپا نے اسے جگا دیا، اور وہ چونک کر اوڑھنی کے آنچل سے آنسو پونچھتی ڈیوڑی کی طرف بھاگی۔ یہ ملیدہ، اس نے اچھلتے ہوئے دل کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا۔ اس کے پیر لرز رہے تھے جیسے وہ سانپ کی بائیوں میں گھس آئی ہو، اور پھر پہاڑ کھسکا اور منہ کھول دیا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی، مگر دور کہیں بارات کی شہنائیوں نے چیخ لگائی، جیسے کوئی ان کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ کانپتے ہاتھوں سے مقدس ملیدے کا نوالہ بنا کر اس نے راحت کے منہ کی طرف بڑھا دیا۔ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پہاڑ کی کھو میں ڈوبتا چلا گیا۔ نیچے تعفن اور تاریکی کے اتھاہ غار کی گہرائیوں میں اور ایک بڑی سی چٹان نے اس کی چیخ کو گھونٹ دیا۔ نیاز کے ملیدے کی رکابی ہاتھ سے چھوٹ کر لالٹین کے اوپر گری اور لالٹین نے زمین پر گر کر 2-4 سسکیاں بھریں اور گل ہو گئی۔ باہر آنگن میں محلے کی بہو بیٹیاں مشکل کشا کی شان میں گیت گا رہی تھیں۔ صبح کی گاڑی سے راحت مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتا ہوا روانہ ہو گیا۔
اس کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی اور اسے جلدی تھی۔ اس کے بعد اس گھر میں کبھی انڈے نہ تلے گئے، پراٹھے نہ سکے اور سویٹر نہ بنے گئے۔ ڈک نے، جو ایک عرصے سے بی آپا کی طاق میں بھاگی پیچھے پیچھے آ رہی تھی، ایک ہی جست میں انہیں دبوچ لیا اور انہوں نے چپ چاپ اپنا نامراد وجود اس کی آغوش میں سونپ دیا، اور پھر اس سہدری میں چوکی پر صاف ستھری جازم بچھائی گئی۔ محلے کی بہو بیٹیاں جڑیں، کفن کا سفید سفید لٹھا موت کے آنچل کی طرح بی اماں کے سامنے پھیل گیا۔ تحمل کے بوجھ سے ان کا چہرہ لرز رہا تھا، بائیں ابرو پھڑک رہی تھی، گالوں کی سنسان جھریاں بھائیں بھائیں کر رہی تھیں، جیسے ان میں لاکھوں اژدہے پھنکار رہے ہوں۔ لٹھے کی کان نکال کر انہوں نے چوب پر تہ کیا اور ان کے دل میں ان گنت قینچیاں چل گئیں۔ آج ان کے چہرے پر بھیانک سکون اور ہرا بھرا اطمینان تھا، جیسے انہیں پکا یقین ہو کہ دوسرے جوڑوں کی طرح چوتھی کا جوڑا سینتا نہ جائے۔ ایک دم سہدری میں بیٹھی لڑکیاں بالیاں میناؤں کی طرح چہکنے لگیں۔ حمیدہ ماضی کو دور جھٹک کر ان کے ساتھ جا ملی، لال ٹول پر سفید گزی کا نشان، اس کی سرخی میں نہ جانے کتنی معصوم دلہنوں کا سہاگ رچا ہے، اور سفیدی میں کتنی نامراد کنواریوں کے کفن کی سفیدی ڈوب کر ابھری ہے۔ اور پھر سب ایک دم خاموش ہو گئے۔ بی اماں نے آخری ٹانکا بھر کے ڈورا توڑ لیا۔ دو موٹے موٹے آنسو ان کے روئی جیسے نرم گالوں پر دھیرے دھیرے رینگنے لگے۔ ان کے چہرے کی شکنوں میں سے روشنی کی کرنیں پھوٹ نکلیں اور وہ مسکرا دیں، جیسے آج انہیں اطمینان ہو گیا کہ ان کی کبرا کا سوہا جوڑا بن کر تیار ہو گیا ہو اور کوئی دم میں شہنائیاں بج اٹھیں گی۔